ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوکین اور مستند جو ہیں یہ آئس وغیرہ ایسے نشے ان کا علاج باقی جو آپ نارکوٹکس کا ذکر کر رہے تھے یا الکوہل کا ذکر کر رہے تھے یا چرس کا ذکر کر رہے تھے ان سے کچھ مختلف ہے؟ جی ہاں، اس میں بہت کچھ مختلف ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جتنی یہ دماغ کو تحریک دینے والی ادویات ہیں یا ڈرگز ہیں، ان کے جو مریض ہیں وہ سنتے نہیں ہیں بات، اپنی فیملی کی بات سنتے نہیں، وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں اور وہ قابو میں نہیں آتے، وہ ان کا علاج عموماً ان کی مرضی کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو روایتی نشے ہیں جیسے نارکوٹکس اور الکوہل اور چرس وغیرہ، تو ان کا جو وڈرال مینج کیا جاتا ہے اس کی نسبت یہ تحریک دینے والی جو ڈرگز ہیں جیسے کرسٹل میتھ یا کوکین یا اس طرح ریٹلن وغیرہ، تو ان کا جب ہم وڈرال مینج کرتے ہیں تو اتنا زیادہ جسمانی تکلیفوں کا سامنا نہیں ہوتا جتنا کہ ذہنی اذیت ان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جتنا کہ وہ جیسے وہ نشہ استعمال کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں پر اڑے ہوتے ہیں، تو نشہ چھوڑتے ہوئے جب وڈرال مینج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل پستیوں میں نیچے چلے جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے، ڈپریشن محسوس ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں۔ لہٰذا ان کے وڈرال میں جسمانی تکلیفوں کا اتنا سامنا نہیں ہوتا جتنا کہ ذہنی اذیت کا سامنا ہوتا ہے، جس کے اوپر نظر رکھنا اور میڈیسنل ٹریٹمنٹ دینا کہ وہ زیادہ تکلیف میں سے نہ گزریں، یہ عین ممکن ہے۔ یعنی ان کی ڈپریشن کو قابو کرنا، اور یہ جو ڈپریشن کو قابو کیا جاتا ہے یہ اینٹی ڈپریسنٹس کی مدد سے قابو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اینٹی ڈپریسنٹس کو کام کرنے کے لیے 21 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال اس ٹارگٹ کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں کہ آگے چل کے یہ فائدہ دیں گی، لیکن آپ کو فی الفور ایسی ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جس سے ان کی ذہنی اذیت کم ہو، جو کہ بہت آسانی سے ممکن ہوتا ہے اگر ہم اس کو فوکس کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس فریم آف مائنڈ سے تھوڑا باہر آنے کی ضرورت ہے، جو کہ نارکوٹکس کا وڈرال جب ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں، الکوہل کا جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے وہ اور طریقوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اسپیسیفکلی جب ہم سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹس یعنی کوکین اور کرسٹل میتھ کا علاج کرتے ہیں تو ہمیں اس ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ نشہ چھوڑتے ہی مریضوں کا امکان ہوتا ہے کہ اس ذہنی کیفیت میں وہ گر جائیں گے۔ دوسری طرف اہل خانہ جب اپنے مریض کو اگلے دن یا اس سے اگلے دن ملنے آتے ہیں اور مریض جو ہے بہت ڈپریس اور ڈس اپوائنٹڈ نظر آتا ہے تو ان کے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو خود بذات خود یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا مریض نشہ چھوڑ کے ہسپتال میں ہے اور اب وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور وہ اس خوشی کو ابھی سمیٹ بھی نہیں پائے ہوتے کہ وہ جب مریض کو ملنے آتے ہیں تو وہ ان کو بہت افسردہ اور بے چین اور بہت ڈپریس نظر آتا ہے۔ تو وہ اپنے فریم آف مائنڈ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمیں خوشی ہو رہی ہے نشے سے نجات دیکھتے ہوئے، اسی طرح ہمارے مریض کو بھی خوشی ہونی چاہیے۔ تو مریض کو خوشی کچھ دیر بعد میں ہوگی، تو گھر والوں کو اپنے دل کو تھوڑا سنبھالنے کی مریض ڈاؤن کیوں ہو جاتا ہے؟ ڈاؤن اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے جب دماغ کو زبردستی آرٹیفیشل طریقے سے اوپر اٹھایا رکھا جاتا ہے، جب آپ آرٹیفیشل طریقے سے ہر روز سٹیمولنٹس کی مدد سے دماغ کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، تو جب آپ سٹیمولنٹس کو ہٹائیں گے تو دماغ نیچے گرے گا نا، ایک ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوگا۔ جو وہ ریباؤنڈ ایفیکٹ ہے وہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے، جیسے کہ سٹیمولنٹ کے جو نشے کا اثر ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، جیسے ہزاروں چراغ ایک دم جل اٹھتے ہیں اور خوشیاں ان سے سمیٹی نہیں جاتی، تو جب جسم میں سے نشہ نکل جاتا ہے تو ایک دم سب کچھ لگتا ہے کہ لٹ گیا ہے، دنیا لٹیا ڈوبی ہوئی لگتی ہے۔ تو ان چیزوں کو میڈیکل کیئر سے سنبھالا جا سکتا ہے اور سنبھالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ملال کی سی کیفیت مریض کے چہرے پہ اگر فیملی کو نظر آتی ہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نشے سے دور ہونے کے جو مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ ہے جس کا سامنا ہے، اور علاج کروانا یہ اس کے لیے بھی بڑا حساس دل چاہیے، کیونکہ اپنے گھر میں آپ کے سامنے مریض نشے کی بربادی کو گلے لگا رہا ہوتا ہے
اور علاج کا ارادہ بنتے بنتے کئی مہینے اور بعض اوقات سال گزر جاتے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ یہ کیسا سخت دل ہو سکتا ہے جو کسی مریض کو علاج سے محروم رکھے۔ خود مریضوں کو چونکہ علاج اچھا نہیں لگتا تو گھر والے بھی پھر قدم نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ مریضوں کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتے۔ پر یہاں سوال برا بننے یا اچھا بننے کا نہیں ہے، سوال درد دل کا ہے کہ اگر کوئی فیملی ممبر بیمار ہے تو آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کیا بہترین چوائس موجود ہے کہ آپ اس کے بہترین علاج کا چارہ کریں اور پھر اس علاج کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ آپ کا یہ گول اچیو نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ نشے سے نجات اپنے آخری مراحل کو نہیں چھونے لگتی۔ آج پھر کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔